بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج نوجوانوں کو بہت سی ایسے افسانے پڑھنے کا، لکھنے کا اور سننے کا شوق ہے جن سے ان کے جذبات ابھرتے ہوں اور بڑا شوق چڑھتا ہے۔ کوئی لیلا مجنوں کی کہانی سننا پسند کرتا ہے، کوئی ہیر رانجھا کی، کوئی ششی پنو کی، دیگر بہت سی لوگ ہیں، بہت سے افسانے لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں۔ پتہ نہیں وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں، اس پہ ہم نے بات نہیں کرنی، لیکن میں یہ کہتا ہوں، آؤ لوگو، اگر تم عشق و وفا کی داستان سننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ تاریخ نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ان سے بڑا عاشق نہ پہلے گزرا نہ آئندہ کوئی گزرے گا۔ لوگ جھوٹی محبتوں کے قصے سناتے ہیں، ہم تمہیں سچی محبتوں کے قصے سناتے ہیں۔ ایک ایسی جماعت جنہیں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، فرمایا یہی لشکر کامیاب ہوگا، جن کے بارے میں فرمایا آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے وہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا گھر چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ ان کے نبی نے کہا وطن چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ ان کے نبی نے کہا بچے چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ جو کہتے گئے وہ کرتے چلے گئے۔ وہ لوگ تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہ تھے، لڑنے کے لیے تلواریں نہ تھی، سوار ہونے کے لیے سواریاں نہ تھی، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہ تھے۔ کہا کہ میرے صحابہ چلنا ہے۔ اے رسول اللہ کہاں چلنا ہے؟ غزوہ تبوک جانا ہے۔ ارے چلتے چلتے ان کے پاؤں کے ناخن تو گر گئے، زخمی ہو گئے، لیکن کوئی ایک بھی پیچھے نہ ہٹا۔ ہم تمہیں ان کی باتیں کرتے ہیں، ان صحابہ کی داستانیں پڑھ کر دیکھو، اللہ کی قسم آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی روشنیاں بڑھ جائیں گی۔ وہ صحابہ کرام ایسے لوگ تھے کہ تاریخ نے ان سے بڑھ کر کوئی نہ دیکھا۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کو دیکھا اور جا کر مکے والوں سے کہا لوگوں، میں کیسر روم کو بھی دیکھ کر آیا ہوں، ایران کے بادشاہ کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں، میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں۔ میں نے نہ تو ایران کے بادشاہ کے چاہنے والے دیکھے ایسے، نہ میں نے روم کے بادشاہ کے چاہنے والے دیکھے، نہ میں نے حبشہ کے نجاشی کے ایسے چاہنے والے دیکھے جو میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا۔ ارے میں کیا دیکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک پھینکتے ہیں، صحابہ کرام آپ کا لعاب دہن اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اپنے جسموں میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے ہیں فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو آپ کا وضو کا استعمال شدہ پانی صحابہ کرام زمین پہ گرنے نہ دیتے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے ڈر تھا کہ کوئی وہ لڑنا پڑے آپس میں، وہ پانی کے لیے لڑتے ہیں اور اس پانی کو اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ آپ کی تعظیم اتنی زیادہ کرتے ہیں، اونچی آواز سے بولتے نہیں ہیں، آپ کی تعظیم اتنی زیادہ کرتے ہیں، آنکھ بھر کے آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں۔ میرے دوست سے عروہ بن مسعود ثقفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کے دوران آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگے۔ ان کا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ان کے پاس تھا، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور کہا تلوار کو مار کے اس کے ہاتھ میں کہا اے عروہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر، میرے آقا کی داڑھی کو نہ لگا۔ اس عروہ نے دیکھا یہ کون ہے جو مجھے منع کرنے والا ہے؟ بتایا گیا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ کہنے لگا تو کتنا بد عہد ہے، تو جانتا نہیں تجھ پہ میں نے کتنے احسان کیے۔ ارے یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول کی محبت میں ماں باپ کو بھول گئے، دوستیوں کو بھول گئے، خاندان کو بھول گئے، قبیلوں کو بھول گئے۔ ان جیسے لوگ تاریخ نے نہ دیکھے اور نہ ہی کبھی کوئی دیکھے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتوں والی جگہ میں تھے، وہی بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبداللہ وہی بیٹھ گیا، فرمایا تعال یا عبداللہ، اے عبداللہ آپ اندر آ جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے جیسے آپ کی آواز کو سنتے فوراً اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ خیبر کا موقع ہے، خیبر کا موقع، اس ابھی تک یہ جو گھریلو گدھے تھے یہ حرام نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھریلو گدھے حرام ہیں، تو لوگ گئے، ایک شخص نے اعلان کیا، انہیں بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور ان کی ہنڈیوں میں وہ گوشت ابھی بن رہا تھا، بہت زیادہ بھوکے تھے یہ۔ جیسے ہی اعلان کیا گیا انہوں نے اپنی ہنڈیا کو الٹ دیا۔ یہ نہیں کہ یہ تو پکا لیا ہے، یہ تو اس وقت ہم نے بنایا تھا جب حلال تھا، حرام تو اب ہوا ہے،
اسے کھانے کی تو اجازت ہے نہیں، ان ہڈیوں کو اڈھیل دیا۔ جب شراب حلال تھی اعلان ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی، ان کے گھڑوں میں شراب تھی، ان مٹکوں کو گھڑوں کو توڑ دیا، گلیوں میں شراب کی ندیاں بہنا شروع ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو شراب پی چکے تھے، وہ جو پی چکے تھے وہ تو معاف تھی، اس وقت تو حلال تھی نا، وہ انگلی ڈال کے شراب کو نکال دیا۔ ارے ان جیسا عاشق تم نے دنیا میں نہ دیکھا ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ تھے، ان کی خواتین میں بھی حد درجے کا عشق اور محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پردے کی آیت آئی، آپ نے اعلان کے لیے منادی کو بھیجا کہ جا کر اعلان کر دے۔ ان کی خواتین گھر سے نکل چکی تھی، جیسے اعلان سنا ایک قدم نہ آگے رکھتی ہیں نہ پیچھے ہٹتی ہیں، اور گھر میں بھیجا کسی بچے کو کہ میرے لیے حجاب لے کر آئیں، میرے لیے چادر لے کر آئیں، اب پردے کا حکم آ چکا ہے، اب نہ آگے جا سکتی ہیں نہ پیچھے جا سکتی ہیں۔ ارے یہ تو وہ لوگ تھے 2 رکعت نماز کی پڑھ چکے تھے، 2 باقی تھی، اللہ کے رسول نے منادی بھیجا کہ اپنا قبلہ تبدیل کر لو۔ انہوں نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ یہ تو اللہ کے پہلے بھی اللہ کا حکم تھا، پہلے بھی ہم قبلہ کی طرف تھے، چلو نماز مکمل کر کے پھر ہم اپنے قبلہ تبدیل کرتے ہیں۔ ارے نماز میں ہی گھوم جاتے ہیں یہ لوگ۔ ان جیسے دمتیرے کوئی لوگ دیکھے نہ ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام تھے جو اللہ کے رسول کے سچے عاشق تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام جیسی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔